الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء الكاملين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. سینشین پر تشریف فرما مرشدین اعظام صدر میلاد کمیٹی مہدویہ مشیر آباد، معتمد جلسہ، بزرگوں، دوستوں، پسے پردہ سننے والی عزت مآب خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، کئی مرتبہ ہم نے کئی موضوعات پر واعظ و تقریر، بیان و خطاب، نصیحت و وصیت، کلمہ و کلام، سبق و درس سب کچھ سنا، لیکن ہمیشہ ہمارا دل کہتا ہے کہ اگر ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ اگر بات سننا ہے تو کسی واعظ سے سنو، اگر تقریر سننا ہے تو کسی مقرر سے سنو، اگر درس سننا ہے تو کسی مدرس سے سنو، اگر نصیحت سننا ہے تو کسی بزرگ سے سنو، اور اگر ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سننا ہے تو کسی عاشق رسول سے سنو۔ عاشق رسول وہ تھے جن کی ایک ایک سانس میں دین کی مشقت تھی، جن کے خون کے ایک ایک قطرے میں ایمان کے شرارے بہتے تھے، جن کی دھڑکن میں قرآن کے پارے تھے، اور جن کی نظروں میں جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ عزیزان محترم، عاشق رسول تو وہ خالد بلال بھی تھے جو رہتے تھے مکے کی تپتی ہوئی ریت میں اور لکڑیوں کے گرم گرم انگاروں پر، لیکن نعرہ لگاتے تھے اللہ اکبر اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کون سا ایسا صدمہ تھا جسے حضرت بلال نے نہیں سہا ہوگا؟ کون سا ایسا ظلم تھا جسے حضرت بلال نے نہیں سہا ہوگا؟ کون سی ایسی تکلیف تھی جسے حضرت بلال نے برداشت نہیں کی ہوگی؟ ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر ظلم کو سہا، ہر مصیبت کو برداشت کیا، صرف اور صرف اپنے محبوب محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ عزیزان محترم، حضرت بلال رضی اللہ عنہ 5 وقت کی اذان میں اپنے محبوب کا نام پکار پکار کر سنایا کرتے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب حضرت بلال کو اذان دینے سے روک دیا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ عربی نہیں تھے، اس لیے ان کا لب و لہجہ اجمیوں جیسا تھا۔
اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافر لوگ ہماری ادا کا بہت مذاق اڑا رہے ہیں، بہتر یہی ہے کہ آپ بلال کو ادا دینے سے روک دیں اور ان کی جگہ عبداللہ ابن مکتوم کو مقرر کرے، کیونکہ وہ عربی نسل بھی ہے، خوش لہن بھی ہے، آواز بھی اونچی ہے اور الفاظ بھی درست ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو طلب کیا اور فرمایا کہ اے بلال، اب عشاء کی نماز ہو چکی، کل صبح کی اذان اب تم مت دینا، کیونکہ اب تمہاری جگہ عبداللہ ابن مکتوم کو مقرر کر لیا گیا ہے۔ الامر فوق الادب کے تحت حضرت بلال نے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن رات بھر سو نہ سکے، رو رو کر کہنے لگے کہ اے اللہ، میرے پاس شکل و صورت نہیں ہے جس سے میرے محبوب کے لیے مقاعد میں کشش ہوتا، میرے پاس دولت نہیں ہے جس سے میں آمینہ کے لال پر نچھاور کرتا، میرے پاس خوش لہنی نہیں ہے جس سے میں میرے محبوب کی طبیعت کو خوش کرتا، اے اللہ میرے پاس صرف اذان تھی جس سے میں 5 وقت کرتا اور جس سے میرے عشق کی کھیتی سے ریاض ہو جاتی۔ یا رب العالمین، کیا میں اتنا بدنصیب ہوں کہ مجھ سے میرا چشم رحمت بھی چھین لیا گیا؟ معلوم ہوا کہ ادھر بلال رو رہے ہیں، ادھر فرشتے ان کے آنسو پوچھ رہے ہیں، ادھر بلال کے دل کا خوف اٹھتا رہا، ادھر فرشتوں کا شور بھی اٹھتا رہا۔ وہ فرشتے جن کے دل میں سورج کا نظام تھا، رب نے نہ جانے انہیں کہاں بلا لیا۔ رات لمبی ہوتی گئی، لوگ کروٹیں بدل بدل کر تھک گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بارگاہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رات بھر ہم کروٹیں بدل بدل کر تھک گئے، ہماری پسلیاں دکھنے لگی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اندھیرا مٹانے والے ہیں، آپ تاریکی مٹانے والے ہیں، آپ نور بن کر تشریف لائے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کریے اور اس رات کی سختی کو ہم پر سے ختم کریے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمر، ٹھہر جاؤ، اصلی رکعتین، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، جب قدم جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، فرمایا کہ اے جبرائیل، بتاؤ ابھی تک صبح کی نماز کا وقت کیوں نہیں ہوا؟ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، السین بلال عند اللہ الشین، کہ بلال کا سین پروردگار عالم کے پاس شین ہے، بلال پڑھنے کی ہے لیکن رب سنتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل، لیکن یہ رات ختم نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات جو بلال روتا رہا، تو دریا جوش میں آتا رہا، معلوم ہوا کہ ایسے رونے سے عاقبت سنورتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، اب اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ جبرائیل امین نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک بلال اذان نہیں دیں گے تب تک صبح صادق بھی نہیں ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو آواز دی اور کہا کہ اے بلال، تم اذان دو، جب تک تمہاری آواز مجھے اور تمام مکے والوں کو سنائی نہیں دے گی تب تک صبح صادق نہیں ہوگی۔ حضور کے اس حکم پر حضرت بلال نے اذان دی اور دفعتاً صبح صادق ہو گئی۔ یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، جنہیں ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
तड़प गई। जब तक आशिक अपने महबूब का नाम ना ले ले तब तक उसकी मोहब्बत नामुकम्मल है, अधूरी है। उस्ताद हो या आलिम, मुफ्ती हो या वाइज, सभी को हजरत बिलाल से इश्क का सबक सीखना जरूरी है। अगर आप किसी आलिम से पूछेंगे कि आशिक कौन होता है तो वो कहेगा आशिक बिलाल की तरह होता है कि जिसके दिल में परहेजगारी पैदा हो जाए। अगर आप किसी उस्ताद से पूछेंगे कि आशिक कौन होता है तो वो कहेगा आशिक बिलाल की तरह होता है कि जिसके दिल में इताअत गुजारी पैदा हो जाए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आशिक कौन होता है तो मैं कहूंगा आशिक बिलाल की तरह होता है कि अगर उसे जिक्र मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोक दिया जाए तो वो सारा निजाम कायनात बदल कर करते वो आशिक होता है। आशिक रसूल सिर्फ आप नहीं, आशिक रसूल सिर्फ मैं नहीं, बल्कि सच्चे आशिक रसूल तो वो थे कि जिनके दिल में अल्लाह था और जिनकी नजरों में ज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। आशिक रसूल तो वो थे कि जिनके दिलों में खुदा परस्ती का जज्बा था, जिनकी बात में लचक न थी, जिनकी हिम्मत में कमी न थी, जिनके अज़्म पहाड़ों से ज्यादा पुख्ता थे और जिनका इश्क इलाही शम्सो कमर से ज्यादा रोशन मुनव्वर था। अज़ीज़ान मोहतरम, अफ़ज़लुल अंबिया, इमामुल अंबिया, बेबसों के बस, बेकसों के कस, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र तो अक्सर उलमाए किराम बयान करते ही रहते हैं, लेकिन एक हदीस ऐसी भी है जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना जिक्र अपनी शान अपनी ज़बान से इरशाद फरमा रहे हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 5 वजूहात की वजह से अफजल बनाया। पहले तो आपने इरशाद फरमाया कि जितने भी नबी तशरीफ लाए सब अपने अपने दौर के लिए तशरीफ लाए। जब एक नबी का दौर खत्म हुआ तो दूसरे नबी तशरीफ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत नूह को नबी बनाकर भेजा गया। हजरत नूह के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा गया। हजरत इब्राहीम के बाद हजरत इस्माइल को नबी बनाकर भेजा गया। लेकिन जब मेरी बारी आई तो अल्लाह ने नबूवत का सिलसिला ही खत्म कर दिया। अब सुबह क़यामत तक कोई दूसरे नबी आने वाले नहीं। दूसरी फजीलत आपने इरशाद फरमाई कि जितने भी नबी तशरीफ लाए सब अपने अपने दायरों में मुतय्यन थे। कोई नबी किसी इलाके के लिए तशरीफ लाए तो कोई नबी किसी मुल्क के लिए तशरीफ लाए, कोई नबी किसी बस्ती के लिए तशरीफ लाए तो कोई नबी किसी गांव के लिए तशरीफ लाए। लेकिन अल्लाह ने मुझे सारे आलमीन के लिए नबी बनाकर भेजा। तीसरी फजीलत आपने इरशाद फरमाई कि क़यामत का दिन होगा, हशर का मैदान होगा, बेइंतहा गर्मी होगी, कोई किसी का ना होगा। किसी पैगंबर को अपने उम्मती को बख्शिश करने की इजाजत नहीं होगी। उस वक्त मुझे अल्लाह की तरफ से इजाजत होगी और मैं अपने उम्मतियों की बख्शिश करूंगा। चौथी फजीलत आपने इरशाद फरमाई कि अल्लाह ने हर नबी पर किताबें सहीफे नाज़िल की, लेकिन किसी भी किताब या सहीफे की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं ली। लेकिन अल्लाह ने मुझ पर कुरान मजीद को नाज़िल किया और उसकी जिम्मेदारी ली जो उसमें क़यामत तक कायम दायम रहने वाली किताब है। पांचवी
فضیلت آپ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ نے ہر نبی کو معراج عطا کی. حضرت آدم علیہ السلام کو معراج وہاں ہوئی جہاں ان کی توبہ قبول ہوئی. حضرت نوح علیہ السلام کو معراج وہاں ہوئی جہاں ان کی کشتی جودی کے پہاڑ پر کنارے لگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج وہاں ہوئی جہاں آگ ان پر گلزار کی گئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج وہاں ہوئی جہاں ان کے گردن پر چھری کو رکھا گیا. حضرت یونس علیہ السلام کو معراج وہاں ہوئی جہاں وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے. اسی طرح تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے معراج اس زمین پر عطا کی. لیکن افضل الانبیاء امام الانبیاء بے قصوں کے کس رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عرش اعلیٰ پر بلا کر عطا کی جہاں کوئی نہیں تھا صرف ذات پروردگار عالم کی اور صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سچے طور پر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عاشق مہدی موعود علیہ السلام